عمران خان صاحب نے اپنے وکلا سے بھی ملاقات کی، اور اس کے علاوہ جو انڈر ٹرائل ہوا پہلے ذرا اس کے بارے میں بتا دوں کہ عمیر نیازی صاحب نے یہ بتایا کہ آج سائفر کیس میں جو سینئر وکیل تھے وہ موجود نہیں تھے، اور عدالت کو یہ درخواست دی گئی کہ آج گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ کیے جائیں، لیکن ہمارے اعتراض کے باوجود، ہماری درخواست کو اگنور کرنے کے باوجود گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور ہمارے سینئر وکلا موجود نہیں تھے۔ اس کو ہم چیلنج کریں گے، اور یہ جو آج کی کارروائی ہے یہ بھی اللیگل ڈکلیئر ہوگی، اور یہ ٹرائل بھی صحیح ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا کہ اسی تناظر میں انہوں نے کیا لگتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ شدید ترین دباؤ کا شکار ہے، اور اس میں میرا خیال ہے لگنا ہی چاہیے، حقیقت میں بھی یہی ہے۔ اور شاہ محمود قریشی نے جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ تمام امیدوار اتوار کو کمپین شروع کریں، اور جو کمپین شروع نہیں کرے گا اس کے ٹکٹ واپس لے لیے جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے میڈیا کو بھی کہی ہے عمران خان صاحب نے، اور وکلا کو بھی کہی ہے، اور وکلا کے ذریعے بھی یہ بات آگے کنوے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ انہوں نے کہا غلامی نامنظور ہماری کمپین کا حصہ ہوگا، بغیر رول آف لا کے تقسیم ہم ہوتے رہیں گے، اور غریبوں کو سزا ملتی رہے گی اور امیر بچتے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرتی ہے، سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، یہ انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور عمران خان صاحب نے عوام کے لیے یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحب نے ایک بات کی ہے جی، علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وکلا کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے پیٹیشن تیار کریں، اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر گئی 9 مئی کے واقعات کی، وہ بھی سامنے آنی چاہیے۔ ہم پیٹیشن دائر کریں گے کہ تمام فوٹیجز سامنے آئیں، اور ان فوٹیجز میں نظر آنے والوں پر کیسز چلائیں۔ ہزاروں بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں، ہمیں بھی دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہم پر بھی 4 مقدمات ہیں۔ مقدمات میں کہا گیا ہم نے کور کمانڈر ہاؤس نون لیگ کے دفاتر جلائے، سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلے گا کس نے یہ جرم کیا ہے۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ جج دلاور نے عمران خان کے خلاف ناجائز فیصلہ کیا، جج دلاور کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ دوبارہ جج ہوں گے اور ناجائز فیصلے دیں گے۔ جسٹس قاضی فائزہ سے اپیل کریں گے کہ عمران خان ابھی تک جیل میں کیوں بیٹھا ہے، اور قاضی فائزہ زبردست طریقے سے پروسیڈنگ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ہے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب نے جو آج فیصلے کیے۔ اب آتے ہیں جی جو اندر ٹرائل ہوا، اور جو اندر گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایک بات کی ہے وہ بھی کافی سخت باتیں کی ہیں قریشی صاحب نے، اور ان کی تلخی بھی ہوئی ہے۔ پہلے ذرا سن لیں کہ اسد مجید صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا۔ اسد مجید جو کہ پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، اور بعد میں سیکرٹری خارجہ کے طور پہ ریٹائر ہوئے، اور اسد مجید صاحب سے ہی یہ میٹنگ ہوئی تھی ڈونلڈ لو کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا۔ 7 مارچ 2022 کو امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا مسٹر ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا تھا، اور یہ پہلے سے طے شدہ ملاقات تھی، اور جس کی میزبانی واشنگٹن میں پاکستانی ہاؤس میں کی گئی۔ ملاقات میں ہونے والی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا۔ پاکستان ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس ستائشی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں دونوں سائڈز کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں، اور سائفر ٹیلی گرام میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد رپورٹ کیا گیا۔ خفیہ سائفر ٹیلی گرام میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ اب یہاں پہ بات ہے کہ اس میں خطرہ یا سازش انہوں نے تو نہیں لکھنی تھی، سائفر انہوں نے تو صرف رپورٹ کرنا تھا کہ یہ ڈونلڈ لو نے مجھے کہا، اور یہ ہم نے کہا، اور یہ پیغام ہے، یہ انہوں نے لکھ دیا۔ اس میں سائفر کے اندر نہ خطرہ یا سازش، یہ تو اس کے بعد جب اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، اور ڈی کوڈ کرنے کے بعد جب یہ قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا، جب یہ رکھا گیا وفاقی کابینہ کے سامنے، تو اس میں اس کو اندرونی مداخلت قرار دیا گیا، پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت، کھلی مداخلت قرار دیا گیا۔ تو اس لیے سائفر کے اندر ایسی کوئی چیز، اور یہ سازش نہیں تھی، کیونکہ سائفر میں تو نہیں لکھنا کہ یہ سازش ہے۔ سائفر اگر سازش نہیں تھی تو پھر اس پر عمل درآمد کیوں کیا گیا؟ اسی ڈاکومنٹ پہ، انہی احکامات پہ، انہی ہدایات پہ پھر عمل درآمد کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عمل بھی کیا گیا اور حکومت کو ختم بھی کیا گیا، جو سائفر میں ہدایات دی گئی تھیں وہ سب کچھ ہوا۔ اس لیے اسد مجید صاحب کے بیان پہ یہ جو
क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसमें ये सारी चीजें आएंगी। मुझे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी बुलाया गया। असद मजीद साहब ने कहा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में डिमार्च इशू करने का फैसला हुआ, तो अगर ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं थी, अगर ये साइफर नॉर्मल था, तो फिर डिमार्च क्यों किया गया? कौमी सलामती कमेटी के फैसले में कमेटी ने क्यों किया, जिसमें फौजी क़यादत भी मौजूद थी, आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी मौजूद थे, एयर चीफ भी मौजूद थे, फ़िज़ाइया पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे, DGISI भी मौजूद थे, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे। तमाम की तमाम लीडरशिप उसमें मौजूद थी, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? मैंने डिमार्च इशू करने की तजवीज़ दी थी, असद मजीद साहब ने कहा, तो फिर अगर ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं थी तो फिर ये डिमार्च इशू करने की, तो असद मजीद साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है और ये बात उन्होंने कन्वे कर दी है। उन्होंने भी बता दिया है कि ये मामला कुछ और था।